السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم دورہ قرآن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اپنی طرف سے الحافی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر محمد عرفان حافی کی طرف سے اور الحافی اسلامک انسٹیٹیوٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمارے اس سفر کو شرف قبولیت سے نوازے۔ الہ العالمین اس قرآن کو سیکھنا اور سکھانا خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اس مقدس کتاب کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے سورۃ الفاتحہ سے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے آغاز سے پہلے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے، یعنی آپ نے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے شیطان مردود کے شر سے۔ پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ پناہ کسی دشمن سے مانگی جاتی ہے، نقصان پہنچانے والی کسی چیز سے مانگی جاتی ہے، اور اس سے پناہ مانگی جاتی ہے جو اس چیز یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سورت قرآن کریم کا ایک مخصوص حصہ جو مخصوص یا متفرق تعلیمات، احکامات اور واقعات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورت کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ، بڑائی اور فضیلت۔ الفاتحہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اسی طرح فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے، دیباچہ، مقدمہ، پیش لفظ، یہ فاتحہ کے مطلب ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تلاوت کا بھی حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ نازل نہ ہوئی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 788 ہے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کا ذکر کرے۔ اس وجہ سے سورہ الفاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی گئی، اور یہ سورت مکی ہے۔ مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا قرب و جوار میں۔ سورہ الفاتحہ کے مختلف نام مختلف احادیث میں بتائے جاتے ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، السبع المثانی، القرآن العظیم، سورۃ الحمد، ام القرآن، ام الکتاب،
الشفا، الرقیہ، الدعاء، تعلیم المسئلہ، یہ تمام نام صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ سورہ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی دوسری صورت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2875 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 806 ہے۔ سورہ الفاتحہ یہ شفا بھی ہے، جس سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5007 ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جسے بچھو نے ڈسا تھا اسے سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا تو وہ شفا یاب ہوئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، تجھے کس چیز سے معلوم کروایا کہ وہ رقیہ ہے؟ اور پھر انہوں نے اس دم کے اوپر 30 بکریاں اجرت بھی وصول کی، تو جہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے اوپر اجرت لینا یہ درست ہے، اس کی تعلیم کے اوپر بھی اور اس کے دم وغیرہ پر بھی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار وہ چیز جس پر تم اجرت لیتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5737 ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ جس کے بغیر نماز کی کوئی رکعت مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نامکمل ہے، جس سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 ہے۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ کو الصلاۃ کا نام دیا گیا، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی اثنا علی عبدی، حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بنیادی طور پر 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ نمبر 2 تذکیر بایام اللہ، اس سے مراد گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات ہیں۔ نمبر 3 تذکیر بالموت وما بعدہ، یعنی موت اور اس کے بعد کے حالات کا تذکرہ، اور یہ قرآن پاک کا بنیادی مضمون ہے، یعنی قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 4 علم الاحکام، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، اوامر و نواہی بیان کیے ہیں۔ اور نمبر 5 علم المقاسمہ، جس میں گمراہ فرقوں کے عقائد بیان کیے گئے ہیں اور ان کا رد کیا گیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ ابتدا ہے اور قرآن اس کی تکمیل ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور قرآن اس کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے اور قرآن اس کی تفصیل ہے۔ سورۃ
فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ ساتھ اپنے صفاتی نام بھی بیان کیے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کیونکہ یہ ہر سورت کا جز ہے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 115 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہوئی ہے، 114 بار یعنی 113 مرتبہ مختلف صورتوں کے شروع میں، اور سورہ نمل میں اس آیت کو 2 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل 114 مرتبہ، یعنی سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے تو سورہ نمل میں 2 دفعہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں آئی، تو اس طرح ٹوٹل 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں کسی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنے کو، اور حمد کا تعلق قابل تعریف کارناموں سے بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، یہ اللہ کے کارنامے ہیں۔ اور اسی طرح حمد کے اندر شکر بھی آتا ہے۔ شکر کا تعلق ان خاص احسانات سے ہے جو کسی خاص ذات سے متعلق ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اور یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز بھی الحمدللہ سے کرتے، آپ کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے، اور اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوتے تب بھی الحمدللہ کہتے، جب سوتے تب بھی الحمدللہ کہتے، اور جب آپ کو چھینک آتی تب بھی الحمدللہ کہتے۔ ان تمام مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث ثابت ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر وہ احادیث یہاں پر ذکر نہیں کی جا رہی۔ اسی طرح الحمدللہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا ترازو کو بھر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 ہے۔ الحمدللہ سب سے افضل دعا بھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3383 ہے۔ حمد کے بعد آتا ہے لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی آ جاتی ہیں۔ لفظ اللہ صرف اور صرف خالق کائنات کے ساتھ خاص ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات میں انتہا درجے کے باغی گزرے ہیں، جو خود کو داتا، حاجت روا، مشکل کشا، حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ فرعون کہتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ یہاں تک دعویٰ کرنے والا بھی خود کو اللہ کہلوانے کی جرت نہیں کر سکا۔ تو یہ اسم مبارک اپنے اندر خالقیت، مالکیت، جلالت و صمدیت اور رحیمیت کا تصور لیے ہوئے ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ رب العالمین، رب جو پیدا کرتا ہے، ضروریات زندگی مہیا کرتا ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کی سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کرنے کو۔ تربیت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام تربیت ہوتی ہے، ایک خاص تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عام تربیت بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، سب کو رزق دیا، ان کے مفادات کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو چیز چاہیے تھی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ہر کسی کو مہیا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری خاص تربیت بھی کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتے ہیں، ان کو ان تمام کاموں سے دور رکھتے ہیں جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان حائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح العالمین، یہ عالم کی جمع ہے، اس کے اندر ہر وہ عالم آ جاتا ہے چاہے اس کے اندر کوئی بھی مخلوقات رہتی ہو، یعنی اس میں تمام سوسائٹیز، تمام کلچرز، تمام نسلیں، پوری تاریخ العالمین کے اندر آتی ہے۔ الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات بیان کی ہیں، رب، الرحمن، الرحیم اور مالکی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد یہ بھی بتایا کہ میں رحمان اور رحیم بھی ہوں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جو جواب میں کسی محبت کی توقع نہیں رکھتی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7404 ہے۔ تو یہ دو نام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہی یہ پوری کائنات قائم ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یا الہی تو ہی پوری کائنات کا خالق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے مالک یوم الدین کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ مالک وہ ہے جو اپنی مخلوق میں ہر قسم کے تصور کا اختیار رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ بادشاہ بھی ہے، کیونکہ بہت سارے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر چیز کے اوپر تصرف نہیں رکھتے۔ مثلا ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ تو ہے، لیکن اس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ہر چیز کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ جو بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا مالک بھی ہے۔ الدین کا لفظ قرآن پاک میں 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت۔ نمبر 2، انسان کی مکمل عبودیت۔ نمبر 3، قانون جزا و سزا۔ اور نمبر 4، قانون جزا و سزا کو نافذ کرنے کی قوت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کہتے ہیں کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر اس سے انتہا درجے کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے انتہائی عاجزی، ذلت اور خوف کو۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور ہم پڑھیں گے چونکہ وقت کم ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ استعانت کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو اور نقصان دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر انسان اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں خالص توحید سکھائی جا رہی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی، اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ سے مانگنا، ان کاموں میں مدد مانگنا جن کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مثلا مجھے اپنا گھر صاف کرنا ہے اور یہاں پر اگر میں کسی کی مدد دے رہی ہوں تو یہ شرک ہے۔ نہیں، شرک یہ ہے کہ ان کاموں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جو کام اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کہتے ہیں نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانے کو۔ صراط مستقیم وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ الصراط اصل میں صراط سے نکلا ہے، سین را الف طا، جس کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، یعنی جیسے ہم لقمہ نگلتے ہیں اور ہمارے پیٹ میں جا کر وہ غائب ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح راہ راست پر چلنے والا، واضح راستے پر چلنے والا بھی اس طرح غائب ہو جاتا ہے۔ صراط مستقیم کون سی راہ ہے؟ یہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی۔ اس راستے کی دونوں طرف 2 دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر، اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ الصراط سے مراد اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں، اور کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ تعالیٰ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 182 ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2859 ہے۔ پھر اس کے بعد انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے، جس سے مراد 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بیان کیے گئے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور اولین سے مراد عیسائی ہیں، جیسے جامع ترمذی کی حدیث 2954 میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور عیسائی گمراہ ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جن کے اندر وہ عادات پائی جاتی ہیں جو یہود و نصارہ میں پائی گئی تھی۔ سورہ فاتح کے بعد آمین کہنے کا حکم ہے، جس کا مطلب ہے الہی قبول فرما، یا یہ مطلب ہے ایسے ہی کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے
تو تم آمین کہو، بے شک جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے مل گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 782 ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 404 میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تم سے کسی چیز پہ اتنا حسد نہیں کرتے جتنا حسد السلام علیکم پہ اور آمین پہ کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 856 ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے ہاں اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور ہماری امت کی کثیر تعداد اونچی آواز سے آمین کہنے کی قائل نہیں ہے۔ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے سورۃ البقرہ، اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ البقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کے اندر گائے کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل کی جاتی ہیں۔ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ میں، مدینہ میں یا قرب و جبار میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 780 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 2444 ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، دو نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل یا دو صاحبان یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 7516 ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے رکوع میں تذکرہ ہے متقین کا، اور اسی طرح کفار کا، اور پھر اس کے دوسرے رکوع میں تذکرہ ہے منافقین کا۔ اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے جو قرآن پاک کی 29 صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، ان کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اور حروف مقطعات کو لا کر قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف تہجی سے بنایا گیا ہے، تم ماہر لسانیات ہو، خود کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے ہو اپنی زبان دانی کی وجہ سے، جاؤ تم ان حروف تہجی سے اس جیسی کتاب بنا کر پیش کرو، لیکن وہ اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے، جو انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کے مختلف مقامات پہ پڑھیں گے۔ لا ریب فی، ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو بے چین کر دیتا ہے۔ اس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس کی ہر بات یقینی ہے۔ ہدایت وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور شبہات کی تاریکی میں رہنمائی حاصل ہو۔ یہ کتاب دنیا و آخرت کے تمام مسالے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو باز رکھنا جس کے کرنے یا چھوڑنے سے اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے کا خطرہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرنا اور منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے ایسے کام اختیار کرنا جو انسان کو اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچاتے ہوں۔ یہ قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ہدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف وہ قبول کرتے ہیں جو متقین ہیں۔ اب یہ پہلا گروہ ہے جن کا نام متقین ہے، ان کی صفات بیان کی گئی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہوں، اور یہ 6 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ، فرشتے، رسول، کتابیں، آخرت، اچھی اور بری تقدیر۔ دوسری ان کی خوبی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے اندر نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 628 ہے۔ اقامت صلاۃ کے اندر نماز کے اراکین کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا بھی ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 757 ہے۔ نماز دوبارہ پڑھو، ایک شخص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے جلدی میں نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر صفوں کو درست کرنا، پاؤں اور کندھے کو ملانا،
یہ اقامت صلاۃ کے اندر آتا ہے، اور ان تمام کی بھی صحیح احادیث موجود ہیں جو وقت کی قلت کے پیش نظر ذکر نہیں کی جا رہی۔ پھر ان کی تیسری خوبی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق ہر اس نعمت کو کہتے ہیں جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو، اور اس کے اندر نفلی اور فرضی تمام صدقات آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزقناہم، ہم نے انہیں دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے، اس لیے تم اس کو ہمارے ہی راستے میں خرچ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں اور یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک آدمی آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور ہم بھن بھن کی طرح آواز سنتے تھے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا اسلام یہ ہے۔ اس نے کہا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الا یہ کہ تو نفل پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تو کوئی کچھ میرے ذمہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تو نفل صدقہ کرے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 46 ہے۔ پھر تذکرہ ہے دوسرے گروہ کا جنہیں کافر کہتے ہیں۔ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، اور کفر اس تعلیم کے انکار کو کہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور یہ دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہریں لگا دی گئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبا لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ سیاہ دبا صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ سے پھر اس گناہ کو کرتا ہے تو وہ اس کے دل پر وہ نقطے چھا جاتے ہیں، اور یہی وہ زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہی وہ زنگ ہے جو ان کے دلوں پر ان کی اپنی کمائیوں کی وجہ سے لگایا گیا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3334 ہے۔ اب یہ زنگ لگا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 اعضاء کا تذکرہ کیا ہے، دل، کان اور آنکھیں۔ یہی وہ 3 اعضاء ہیں، یہی وہ 3 ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم یا بلائی کو حاصل کرتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے یا حق کا انکار کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کا پھر دوسرا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا تذکرہ کیا جن کا نام منافق ہے۔ منافق نفق سے نکلا ہے، اصل میں چوہے کی طرح کے ایک جانور کو کہتے ہیں جو اپنے بل کو اس طرح سے بناتا ہے کہ اس کے 2 منہ ہوتے ہیں۔ ایک منہ کو وہ چھپا کر رکھتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور دوسرے منہ کے ذریعے سے وہ آتا جاتا ہے اور اس کو اس نے چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ تو منافق کو بھی منافق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 2 رخا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پر اس کا لوگوں کے سامنے ایک اور چہرہ ہوتا ہے اور باطنی طور پر اس کا اور چہرہ ہوتا ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک عملی نفاق ہوتا ہے کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا لیکن اس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ منافقت کی ابتدا غزوہ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 ہے۔ اب یہ منافق ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور دوسری طرف سے کفار کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کے سرداروں کو شیاطین کا نام دیا ہے، کیونکہ شیطان وہ چیز ہوتی ہے جو ہر خیر سے دور ہوتی ہے. اسی طرح ہر سرکش اور فسادی شخص بھی شیطان کہلاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ ایک آگ جلانے والے کی طرح ان کی مثال ہے. آگ جلانے والے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی جب ان کے لیے ہر چیز واضح ہو گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے اپنی منافقت کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا. اسی طرح آیت نمبر 19 اور 20 میں منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہوئے تھے. کیونکہ دین اسلام کے اندر شروع میں تو محنت کرنی پڑتی ہے اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ، اس کا انعام عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی مثالیں بیان کر کے ہمیں روکا اور بتایا کہ یہ بھلائی کو سننے سے بہرے ہیں، یہ بھلائی کو کہنے سے گونگے ہیں اور حق کو دیکھنے سے یہ اندھے ہیں. تیسرا رکوع ہے، کیونکہ اس سے پہلے تمہید تھی. قرآن جو ہدایت کا سرچشمہ ہے اسے ماننے یا نہ ماننے والوں کی 3 اقسام بیان کی گئیں. اب یہاں سے قرآن پاک کی دعوت کا جو حقیقی مقصد تھا وہ شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا، تمام آسمانی کتابیں نازل کی، اور وہ مقصد ہی ہمارا مقصد حیات ہے، جو کہ اللہ کی توحید کا پرچار اور اللہ کی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے ذریعے سے خطاب کیا کہ تم سب لوگوں کو یہ حکم ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ میں تم سب کا رب ہوں. میں نے ہی تمہیں پیدا کیا، میں ہی تمہاری پرورش کرتا ہوں اور میں ہی تمہیں پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بیان کی ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن کے اعجاز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کو چیلنج کیا. اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جس دور میں جس چیز کا چرچا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ وہی والا معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کرتے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نبی نے جو چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے وہ ہماری طاقتوں سے باہر ہے، لہٰذا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. تو چونکہ عربوں کو اپنی زبان دانی پہ بڑا فخر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ دیا اور ان کو چیلنج کیا کہ تم اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ. یہ چیلنج قرآن پاک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مختلف جگہوں پر پڑھیں گے. پہلے ان کو پورے قرآن کا چیلنج کیا گیا جو 15ویں پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا جو انشاءاللہ 12ویں پارے میں پڑھیں گے، پھر ایک صورت کا چیلنج کیا گیا جو کہ یہاں پر ہے، اور پھر اسی طرح ان کو چیلنج کیا گیا کہ اس سے ایسی ایک بات ہی لے آؤ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم 27ویں پارے میں پڑھیں گے. جب وہ اس چیلنج کو جواب نہ دے سکے اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی انسان کے یہ بس کی بات نہیں ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا گیا، کیونکہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اتنا عظیم کلام پیش کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو قرآن کو نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا اور بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3265 ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فسق کا تذکرہ کیا ہے. فسق بھی ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور دوسرا فسق وہ ہوتا ہے جو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی جس کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ ہر چیز میری مخلوق ہے. میں کسی بھی چیز کی مثال بیان کر سکتا ہوں، کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال میری شان میں کمی نہیں کرتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ انسان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے یا غیر رشتہ داروں سے تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رحم کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں بھی اسے
काट दूँगा। सही बुखारी की हदीस नंबर 4830 है। फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत के 4 मराहिल का तज़किरा किया है। यानी हमारी 2 ज़िंदगियाँ हैं और 2 मौतें हैं। एक वो मौत जब हम नहीं थे और एक वो मौत जो इस ज़िंदगी के बाद हमें आएगी। एक हमारी ये वाली ज़िंदगी और एक जो मरने के बाद हमारी ज़िंदगी होगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के अर्श पर मुस्तवी होने का तज़किरा है। कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तिवा 3 मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 कमाल और इत्माम, नंबर 2 इर्तिफ़ा और बुलंदी और नंबर 3 कसद या इरादा करना। चौथा रुकू है जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों के वजूद के बारे में बताया और इंसानी तख्लीक के आगाज़ का तज़किरा किया। फरिश्ते अल्लाह ताला की एक अलग मखलूक हैं और इंसान की पैदाइश से पहले ही मौजूद थे। अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरिश्तों को इत्तला दी है, फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, क्योंकि वो कादिर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाने का तज़किरा किया और याद रखिए यहाँ पर खलीफा से मुराद अल्लाह का खलीफा नहीं है, क्योंकि खलीफा कहते हैं जो किसी की मौत के बाद या उसके गायब होने की सूरत में उसका जानशीन बने। यह तमाम मामलात खुद सरअंजाम न देने की सूरत में बाज़ मामलात में उसका नायब हो, जबकि अल्लाह ताला अपने तमाम काम खुद कर सकता है। लफ्ज़ कुन के ज़रिए से भी उसको किसी भी नायब की कोई ज़रूरत नहीं है। न ही अल्लाह ताला को मौत आएगी, न ही कभी वो गायब होता है। तो इस वजह से यहाँ पर खलीफा से मुराद ऐसे लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल एक दूसरे के जानशीन बनेंगे। अल्लाह ताला ने इल्म के बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सजदा करवाया। ये ताज़ीमी सजदा था, इबादत वाला सजदा नहीं था, क्योंकि इबादत वाला सजदा किसी भी शरीयत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, पहली शरीयतों में ताज़ीमी सजदा जायज़ था। अब इस सजदे की हुर्मत की दलील क्या है? हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुल्क शाम से वापस आए, तो वहाँ के पादरियों और अफ़सरों को देखा कि लोग उनको सजदा करते हैं। तो उन्होंने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये काम ना करो। अगर मैं किसी को हुक्म देने वाला होता, तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने ख़ावंद को सजदा करे। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1853 है। फिर अल्लाह ताला के इल्म की वुसअत बयान होती है कि फरिश्तों ने भी अल्लाह के सामने इस बात का इज़हार किया कि हमारे पास उतना ही इल्म है जितना कि तूने हमें दिया है। फिर इब्लीस के इनकार का तज़किरा है कि जिसने तकब्बुर की बिना पर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रे के बराबर भी तकब्बुर हो। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 91 है। आदम और हवा का तज़किरा है जिनको अल्लाह ताला ने एक दरख्त से रोक दिया, लेकिन उन्होंने उस दरख्त को खा लिया शैतान के बहकावे में आकर, ठीक है? और अ, इस तरह वो जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी कर बैठे और फिर इसके ऊपर उनको नदामत भी हुई और फिर तौबा भी की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। सूरह आराफ की आयत नंबर 23, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इन कलिमात के ज़रिए से जब उन्होंने अल्लाह से तौबा की, और ये कलिमात भी अल्लाह ने खुद सिखाए थे। तो पता चला कि जब कोई इंसान तौबा की कबूलियत की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तौबा करता है, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। तौबा की कबूलियत की शराइत है, नंबर 1 गुनाह के नुकसान का एहसास, नंबर 2 गुनाह का इकरार और नंबर 3 आइंदा उस गुनाह को ना करने का पुख्ता इरादा। पाँचवां रुकू है, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से खिताब किया। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। इसरा बंदे को कहते हैं और ईल अल्लाह को, यानी अल्लाह का बंदा। बनी इसराइल के सबसे पहले पैगंबर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और सबसे आखिरी पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो बनी इसराइल कहलाई। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उनको खिताब किया है और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ आयात में उनको 16 बातों का हुक्म दिया है। और फिर अहले किताब का तज़किरा करके उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तलकीन की जा रही है और उसके ऊपर बताया जा रहा है कि अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते हो तो तुम्हें दोहरा अजर मिलेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आदमियों के लिए दोहरा अजर है। नंबर 1 अहले किताब का वो शख्स जो अपने रसूल पर ईमान लाने के बाद
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ نمبر 2 وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی اور اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ نمبر 3 جس کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے اس نے ادب سکھایا، اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا، تو یہ تینوں لوگ جو ہیں دوہرے اجر کے مستحق بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو حق کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ دنیاوی مفاد تھا، گروہی تعصبات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جہاں سے باجماعت نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 645 ہے۔ اسی طرح صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور صبر کی 3 اقسام ہیں: نیکی کرنے پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، اور مصیبت پر صبر کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ خود تو دین کے احکامات پر عمل نہ کرنا اور دوسروں کو اس کا حکم دینا یہ بے عقلی کی دلیل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے شخص کی انتڑیاں آگ میں نکلیں گی، اور وہ چکی کے طرح جو ہے وہ یوں گھوم رہا ہوگا کہ جیسے چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3267 ہے۔ چھٹا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی فضیلت بیان کی ہے۔ یاد رکھیے بنی اسرائیل کی فضیلت ان کے اپنے زمانے کے لوگوں پر ہے، کیونکہ سب سے بہترین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2652 ہے۔ پھر قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں یہی 4 طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کسی مجرم کو بچا لیا جاتا ہے، تو وہاں پر ان چاروں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، جو کہ ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کا ذکر کیا ہے، اور بنی اسرائیل کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے۔ بچڑے کی عبادت انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا تو بعد میں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طریقے سے قبول کی کہ ان کو حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی ان کے اندر توبہ کے اتنے سخت احکامات تھے، 70,000 جو ہے ان کے قتل ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر ان کے اوپر بارشیں برسنے کا تذکرہ ہے، من و سلوہ کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح من جو ہے یہ کھمبی ہے جو صحرا کے اندر خود ہی پیدا ہو جاتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2066 ہے۔ اور جو سلوا ہے یہ بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ تھا جو خود ہی صحرا میں آ جاتے تھے اور وہ اس کو پکڑتے اور یوں ہی ذبح کر کے اس کو کھا لیتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم نے حتتن کہنا ہے، معافی مانگنی ہے، انہوں نے کہا حبتن فی شعرتن، بالی میں دانا چاہیے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب کو نازل کیا۔ 7واں رکوع ہے جس میں بنی اسرائیل کے پانی کو طلب کرنے کا تذکرہ ہے، جب یہ میدان تیہ کے اندر بھٹکتے رہے اور وہاں پر انہوں نے پانی طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 12 چشمے ان کے قبیلوں کی تعداد کے مطابق جاری کیے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ من و سلوہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم خود محنت کر کے کھانا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے اوپر سختی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ان پہ کی، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے لوگوں میں سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا اس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ نمبر 2 گمراہی کے امام کو سب سے سخت عذاب ہوگا، اور نمبر 3 مصوروں میں سے کسی مصور کو سب سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 3868 ہے۔ 8واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے مختلف گروہوں کا، ایمان والوں کا، یہودیوں کا،
یہودی وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے؟ اصل میں تہود کہتے ہیں ہلنے کو، اور یہ تورات کو ہل ہل کے پڑھا کرتے تھے۔ نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو ناصرہ نامی ایک گاؤں تھا جس میں یہ آباد ہوئے، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہتے ہیں۔ سابی کہتے ہیں ایک دن سے نکل کر دوسرے دن کو اختیار کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کا اللہ پر ایمان ہے، ایمان کے تقاضے وہ پورے کرتا ہے، یعنی ایمان ہم نے پڑھا ہے نا کہ کن کن چیزوں پر ایمان ہے، اگر وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ خوف و غم سے آزاد کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام مذاہب کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کرنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی اس امت میں سے ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سنے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مر جائے اور وہ مجھ پہ ایمان نہ لایا ہو تو وہ آگ والوں میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 153 ہے۔ پھر واقع سبت ہے، یعنی یہودیوں کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا اور ان کو منع کیا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے پکڑ لی۔ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے ایک گائے کا تذکرہ، جس کی مناسبت سے سورت کا نام سورت البقرہ رکھا گیا۔ گائے ذبح کیوں کرائی گئی؟ بنی اسرائیل چونکہ گائے کو مقدس سمجھتے تھے، اس وجہ سے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تورات لینے گئے تو آپ جانتے ہیں پیچھے سے بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، تو وہ چیز جس کی وجہ سے ان کے اندر شرک آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی تحقیر کی اور اس عقیدے کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ حیران ہوئے کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انہوں نے بار بار مختلف طرح کے سوال کیے، تو جب مختلف سوال کیے اللہ تعالیٰ بھی ان پہ ویسے ہی سختی کرتے گئے، تو یوں انہوں نے گائے ذبح کی۔ جب گائے ذبح کی تو وہاں پر ایک واقعہ بھی پیش آیا جس کی ابتدا ہو رہی ہے 9ویں رکوع سے، کہ جب وہ گائے ذبح ہو گئی، اب ان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص قتل ہوا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس مردے کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ جب وہ زندہ ہوا تو اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے، تو یوں ان کا ایک مسئلہ بھی حل ہوا، تو جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ میں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں، اور اس شرکیہ عقیدے کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ تو اس صورت میں 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 73 میں، آیت نمبر 243 میں، 259 میں اور 260 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میرے احکامات کے مقابلے میں ہیلے اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کے لیے منع کیا کہ تم نے اس پہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، وہ ہفتے کو جال لگاتے اور اتوار کو جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو جب انہوں نے یہ ہیلا اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل کی سختی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح یہود کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، اور پھر وہ غلط فتوے لوگوں کو دیا کرتے تھے صرف دنیا کمانے کی خاطر، اور پھر غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہودی کہتے ہوتے تھے کہ دنیا 7000 سال کی ہے اور ہم ہر 1000 کے بدلے میں صرف ایک دن جہنم میں رہیں گے، یوں ٹوٹل صرف ہم 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ جیسے خیبر کے یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آگ والے کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو تھوڑی دیر اس میں رہیں گے، پھر ہماری جگہ تم لے لو گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دفع ہو جاؤ اس میں، اللہ کی قسم ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی بھی نہیں لیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3169 ہے۔ 10واں رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدوں کا، اور یہ وہ احکامات ہیں جو تمام شریعتوں کے اندر پائے جاتے تھے، کیونکہ ہر دور میں دین کے جو بنیادی اراکین تھے اور احکامات تھے وہ ایک ہی تھے، باقی جو شریعتیں تھیں وہ مختلف ہوتی تھی، کہ پہلے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو بیان کیا ہے، اور اس میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو ذکر کیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 527 ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اچھی بات کہنے کو بھی صدقہ کہا گیا ہے، نیک عمل کہا گیا ہے۔ اچھی بات کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہود کا رویہ اور ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن چیزوں سے منع کیا انہوں نے وہی کام کیے، خود ہی اپنے لوگوں کو قتل کرتے، ان کو قیدی بناتے اور پھر خود ہی ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ آباد تھے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ جو تھے، جب انہوں نے مسلسل عہد شکنی کی تو ان کے 600 مردوں کو اور ایک عورت کو جو کہ فوجی تھی ان کو قتل کیا گیا، باقی ان کے بچوں اور عورتوں کو، بوڑھوں کو قیدی بنایا گیا۔ 11واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کی طرف مسلسل انبیاء بھیجے، لیکن اتنے انبیاء آنے کے باوجود بھی ان کے رویے کیسے تھے کہ یہ مسلسل تکبر اور ظلم میں آگے ہی بڑھتے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا تذکرہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیسرے پارے میں بھی 7ویں پارے میں بھی پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہ عرب کے مشرکین سے شکست کھا جاتے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کو جلد ظاہر فرما تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ضد اور انات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اور بہانہ کیا لگایا کہ ہم تو صرف تورات کے مکلف ہیں، ہمارے تو دل بھر چکے ہیں، اب اس کے اندر کسی اور چیز کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تم نبیوں کو قتل نہ کرتے، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تم بچڑے کو معبود نہ بناتے۔ اور اسی طرح یہودیوں کے زعم باطل کا تذکرہ ہے جو کہتے ہوتے تھے کہ جنت صرف ہمارا حق ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے رد کیا اور فرمایا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو جاؤ تو موت کی آرزو کرو، کیونکہ جس کو پتا ہو یہ انعامات مجھے ملنے ہیں وہ تو جلد مرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم آرزو کرو اور پتہ چلے کہ یہ سب تمہارا ہے۔ اور پھر ان کی زندگی کی حرص کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مرنا تو دور کی بات ہے، یہ چاہتے ہیں 1000 سال ہماری عمر ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی 1000 سے 50,000 سال بھی زندہ رہ لے، یہ کثرت کی وجہ سے عدد بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ قرآن میں یہ 50,000 سال نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی کی اتنی بھی زندگی ہو جائے عذاب سے اس کو چھٹکارا نہیں ہے۔ 12واں رکوع ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اہل کتاب کی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلی بات پوچھی کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، دوسری بات پوچھی جنتی جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے، تیسری بات پوچھی کہ بچے کی مشابہت ماں یا باپ سے کیسے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ قل من کان عدوا لجبریل، یہ والی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4480 ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے کہ آگ جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ دوسری نشانی کہ جنتی جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ کھائیں گے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ جب مرد کا پانی سبقت لے جائے تو مرد کے ساتھ بچے کی مشابہت ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی سبقت لے جائے تو پھر بچے کی مشابہت ماں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے۔ پھر اسی طرح تذکرہ ہے جادو کا۔ جادو کہتے ہیں کسی چیز کو سحر لفظ بولا گیا ہے، سحر کسی چیز کو اس کی اصلیت سے بدل دینا جادو کہلاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے شیطان کی قربت یا اس کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو خبیث جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ خبیث جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے، جس سے لوگوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ جادو کفر ہے، ٹھیک ہے؟ جادو کرنے والا بھی کافر ہے، کروانے والا بھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ جادو کفر ہے، اور اس کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ یہودیوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مقابلہ نہ کیا، یعنی وہ دلائل سے ہار گئے، تو جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ لبید بن عاصم یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور اس سے نکلنے والے بالوں پر اس نے جادو کیا، اور اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں اس کو رکھا اور ذی اروان نامی کنویں کی تہ میں بڑے پتھر کے نیچے اس کو دبایا اور پھر اس کو نکلوایا گیا۔ 13واں رکوع ہے جہاں پر یہود کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ رہے، اسی لیے انہوں نے جو ہے جیسے پہلے نبیوں کی گستاخی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کی، اور رائنا کے لفظ کو بگاڑ کر رائنا لفظ کہتے، جس کا مطلب ہوتا ہمارے چرواہے، یا نعوذ باللہ یہ لفظ گالی کہلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ ان کے اقوال و افعال میں تم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4031 ہے۔ چاہے وہ اقوال و افعال میں مشابہت ہو، چاہے وہ کاموں کے اندر مشابہت ہے، چاہے وہ کھانے پینے پہننے لباس میں مشابہت ہے۔ افسوس کہ آج ان کی مشابہت کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو فیشن اختیار کیا ہم نے وہی، وہ لمبی قمیضیں پہننے لگے تو ہم لمبی پہننے لگتے ہیں، وہ چھوٹی پہنے ہم چھوٹی، وہ ایک بازو کاٹ دیں ہم بھی کاٹ دیتے، وہ بازو ننگی کر لیں ہم بھی ننگی کر دیتے۔ جو فیشن انہوں نے کیے ہم نے وہی اختیار کیے۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ آج ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر نسخ کا تذکرہ ہے۔ نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی بات کو مٹانا یا نقل کرنا، یعنی بعد میں آنے والے احکامات کے ذریعے سے پہلے احکامات کو ختم کر دینا۔ یہودی نسخ کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان کی اپنی شریعت کے اندر نسخ موجود تھا۔ قرآن کا قرآن کے ساتھ نسخ بھی ہو سکتا ہے، جیسے پہلے زنا کی یہ سزا تھی کہ زانی کو گھر میں بند کیا جائے، پھر بعد میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 100 کوڑے مارے جائیں اور شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کیا جائے۔ قرآن پاک کے ساتھ سنت بھی منسوخ ہو جاتی ہے، جیسے دوسرے پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جاتا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی اجازت دے دی۔ اسی طرح سنت کے ساتھ سنت کا نسخ بھی موجود ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کیا اور بعد میں پھر قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی۔ پھر یہودیوں کے اور عیسائیوں کے ایک باطل گمان کا تذکرہ ہے، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اسلام کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو اسلام لائے گا اللہ اسے خوف و غم سے آزاد رکھیں گے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے۔ 14واں رکوع ہے کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین اپنے دین پر فخر کرتے تھے اور دوسروں کے دین کی نفی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ بات درست نہیں ہے۔ پھر مساجد سے روکنے والوں کو ظالم کہا گیا، اور پھر اسی طرح نماز میں قبلہ رخ ہونے کا تذکرہ ہے، کیونکہ فرض نماز کے لیے سواری سے اترنا لازم ہے، نفل نماز سواری پر پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آتے ہوئے اپنی اونٹنی پر نفل نماز پڑھتے تھے، اس کا رخ جدھر بھی ہوتا تھا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 700 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے اور بغیر مادے کے پیدا کرنے والا اور ایجاد کرنے والا ہوں۔ اللہ کی اولاد بنانے والوں کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں، وہ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے ایجاد کرنے والا ہے، وہ لفظ کن کے ذریعے کچھ بھی کر گزرنے والا ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے کہ آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا، آپ ماننے والوں کو جنت کی خوشخبریاں سنانے والے ہیں اور نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔
یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا گیا جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ آؤ تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرو، اور آپ کو روکا کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر کتاب کی تلاوت کرنے والوں کی تعریف ہے کہ جو کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1468 ہے۔ 15واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا۔ یہاں پر 84 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 84 آیات میں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا تذکرہ کیا اور ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اب تم باز آ جاؤ اور آخر الزماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ پھر تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب جب آزمایا وہ ان آزمائشوں پہ پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ان کو پوری انسانیت کا امام بنایا۔ اور پھر اہم چیز یہاں پر یہ ذکر کرنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جب اللہ سے دعا کی اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی، تو پتہ چلا کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی ہدایت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آزمائش 10 چیزوں کے ساتھ کی گئی جن کو فطرت کے امور بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 مونچھیں کتروانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر کی مانگ نکالنا، نمبر 6 ناخن کاٹنا، نمبر 7 زیر ناف بال موننا، نمبر 8 بغلوں کے بال موننا، نمبر 9 ختنہ کرنا جو کہ انہوں نے 80 سال کی عمر میں کیا، اور نمبر 10 پیشاب اور پخانے کے نشانات کو پانی سے دھونا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بھی اتنی فضیلت دی کہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4483 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والوں کو حکم دیا کہ جب تک وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے گا اس کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ میں مساجد کی صفائی کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے جس میں انہوں نے مکہ کے لیے امن کی دعا کی اور مکہ کے لیے انہوں نے رزق کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ آج آپ جانتے ہیں امن کی انتہا ہے کہ وہاں پر آپ کسی جانور کو بھی قتل نہیں کر سکتے، وہاں پر شکار نہیں کر سکتے، وہاں کا درخت نہیں کاٹ سکتے، وہاں کی گھاس نہیں اکھیڑ سکتے۔ ایون زمانے جاہلیت میں بھی اس کا اتنا اہتمام کیا جاتا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو وہاں پر بھی وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی سب سے زیادہ جو اچھے پھل ہیں وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچائے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جب اللہ کے گھر کو تعمیر کیا تو پھر اپنے رب سے اپنے اس عظیم عمل کی قبولیت کی دعا کی جہاں سے ہمیں یہ سبق سکھایا، عمل جتنا بھی عظیم ہو اس کی قبولیت کے لیے تمہیں اللہ کے سامنے ضرور جھکنا چاہیے، عمل کر کے تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ کہا یا الہی ہمارا عمل قبول فرما لیجئے، ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنائیے، ہمیں عبادت کے طریقے سکھائیے، ہماری توبہ قبول فرمائیے، اور ان میں ایک ایسا رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ پھر نبوت کے 4 فرائض کا تذکرہ ہے، یعنی نبی کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کتاب کی تلاوت کریں، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں، حکمت سے مراد حدیث ہوتی ہے، اور لوگوں کا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس، یعنی ان کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کریں، ان کے اخلاق کی اصلاح کریں۔ 16واں اور آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر وہ شخص بے وقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کرتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا تھا، خود کو اللہ کا عبد اور غلام مانا تھا، خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور یہی اسلام ہے، اور وہ دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے
ہی تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی کہ تمہارا خاتمہ ہو تو توحید پر، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6493 ہے۔ اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللاتی بائی ہیں جن کے مائیں مختلف ہیں۔ ماؤں سے مراد شریعتیں ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ اللاتی بائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3443 ہے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا لازم ہے۔ پھر تذکرہ ہے صبغت اللہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ کا رنگ، اے اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیجیے۔ صبغت اللہ سے مراد دین اسلام یا وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، کیونکہ جب کوئی یہودیت کو اختیار کرتا تو وہ بھی اس کو غسل دیتے، اور جو عیسائیت کو اختیار کرتا وہ بھی ایک زرد رنگ اس کے ماتھے پر ملتے، یا نئے جو بچہ پیدا ہوتا اس کے ساتھ بھی وہ یہی رویہ اختیار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اصل تمہیں وہ رنگ اختیار کرنا ہے، اس فطرت پر چلنا ہے جس پہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ فطرت توحید ہے۔ پھر رب العالمین نے بتایا کہ تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ آیت اس بارے میں 2 دفعہ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نبی تھے، بس ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے بھی یہی رویے ہیں، خاندان میں سے صرف ایک کو دین سکھا کر، ایک کو مولوی بنا کر ہم سمجھتے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو یاد رکھو، اگر عمل درست نہیں ہے تو نسبت کام نہیں آئے گی۔ تمہارا باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، تم نبی کے بیٹے ہو، اگر عمل درست نہیں ہے تو پھر تمہاری نجات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2699 ہے، اور اس کی دلیل ابراہیم علیہ السلام کا باپ بیٹا اتنا جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن باپ جہنمی ہے، نسبت کام نہیں آ رہی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق کیا گیا ہے، باپ اولو العزم پیغمبر ہے، نسبت کام نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیوی آنکھوں کے سامنے ہلاک کی گئی ہیں، نسبت کام نہیں آئی۔ تو آج ہمارا فلان مولوی کے ساتھ تعلق، اور ہم کہتے ہیں جی ہم صرف امت محمدیہ کے فرد ہیں، ہمیں صرف عشق رسول کا دعویٰ ہے تو ہم جنت پہ چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ محض خام خیالی ہے، جب تک عمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اعمال سنت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں توحید پر قائم رکھیے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائیے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائیے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائیے۔ یا الہی اس قرآن کو سیکھنا سکھانا ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ الہ العالمین ہمارے والدین اور اساتذہ پہ اپنی رحمتوں کا رسول فرمائیے۔ مولا کریم سب اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے، جو مالی تنگی میں مبتلا ہیں وسعت عطا فرمائیے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی مدد فرمائیے۔ یا الہی ہم سب کو ہماری اولادوں کو دین اسلام کے لیے چن لیجئے۔ مولا کریم ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔